یہ دو بچیاں ہیں، میں ان سے کچھ سوالات کروں گا، یہ بچیاں سوال کا جواب دیں گی۔ پہلا سوال میرا ہے، خانہ کعبہ سب سے پہلے کس نے بنایا تھا؟ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام۔ جی جواب دیجیے۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا، مگر وہ منہدم ہو گیا تھا، اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ اس کے بعد اسی خاص جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خدا تعالیٰ کے حکم سے خدا کی عبادت کرنے کے لیے بنایا تھا۔ The first was built by Hazrat Adam, but it collapsed. Then Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi salam were built in this place to worship God by the God Almighty. دوسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن اور تاریخ مہینہ بتاؤ۔ 9 ربیع الاول یوم تشمہ پیر مطابق 20 اپریل 571 عیسوی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم was born on 9 ربیع الاول 20 اپریل 571 on Monday in Medina. تیسرا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے کتنی عمر پائی اور ان کی وفات کب ہوئی؟ مشہور یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی عمر کل 24 برس کی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے وفات پا چکے تھے۔ It is well known that the Prophet father Majid was 24 years old and died 2 months before the Prophet birth. چوتھا سوال ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد ہوئی؟ ان کے نام کیا کیا تھے اور ان کی وفات کب ہوئی؟ 2 فرزند 4 صاحبزادیاں، قاسم اور طاہر، ان دونوں کے انتقال بچپن میں ہو چکا تھا۔ 4 صاحبزادیاں بھی تھیں، ام کلثوم، رقیہ، زینب، فاطمہ۔ ام مومنین صاحبزادیوں کے نام تھے حضرت خدیجہ had 2 sons and 4 daughters. Her both sons Qasim and Tahir died in childhood. There were 4 daughters, Umm Kulthum, Ruqayyah, Zainab and Fatima. پانچواں سوال ہے، ماں باپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا حکم فرمایا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ Worship none besides Allah and be good to your parents. چھٹا سوال ہے، ماں باپ اگر یہودی ہو یا عیسائی ہو یا کسی اور مذہب کے تو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے؟ اگر ماں باپ مسلمان نہ ہو تب بھی یہی حکم کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ Even if parents are not Muslim, the command is still the same, treat them well. ساتواں سوال میرا آخری مدرسے کے متعلق ہے، آپ کے مدرسے کا کیا نام ہے اور آپ کے مدرسے میں غریب، نادار، یتیم بچوں کے لیے بھی جگہ ہے، اور آپ کے مدرسے میں نصاب تعلیم کیسا ہے مجھے بتا سکتی ہے؟ جی ہاں، میرے مدرسے کا نام مدرسہ سیدنا ومقام لتجوید القرآن کریم ہے۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں غریب، نادار، یتیم بچے بھی پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے مدرسے میں دینی تعلیم کے ساتھ اسری علوم پر بھی خصوصی توجہ دلائی جاتی ہے۔ Yes, my madrasa is called Sayyidna Umar bin Khattab. Alhamdulillah, poor and needy orphans also study in our madrasa. Alhamdulillah, our madrasa special attention is paid to contemporary science along with religious education. آٹھواں سوال ہے، سنا ہوں آپ کے مدرسے میں دور دراز بچوں کی سہولت کے لیے ٹرانسپورٹ کا بھی نظم ہے، اور سنا ہوں آپ کے مدرسے کے ناظم اعلیٰ صاحب اس سال کمپیوٹر کا بھی نظم کیا ہے۔ جی ہاں، الحمدللہ آپ نے صحیح سنا ہے، ہمارے مدرسے میں دور دراز کے بچوں کی سہولت کے لیے گاڑی کا بھی انتظام کیا گیا ہے۔ گزشتہ سال سے الحمدللہ بہت سارے بچے بھی دور دراز کے بھی آتے ہیں۔ میں اپنے ناظم اعلیٰ صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نے اس سال سے ہمارے لیے کمپیوٹر لگانے کا بھی انتظام کیا ہے۔ Yes, you heard correctly. Alhamdulillah, our madrasa also has transportation arrangements for the convention of children from far-flung areas. I thank the headmaster of our madrasa. He has Mufti Abdul Majid Sahab. He has the best ideas of our education. He has also arranged computers for us this year. اگر آپ کو آر محسوس نہ ہو تو میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، سنا ہوں آپ کے مدرسے کی بنیاد بھی پڑ چکی ہے، کام کہاں تک ہوا ہے بتا سکتی ہیں، اور کب تک متوقع ہے کہ مدرسہ بن کر تیار ہو جائے گا؟ جی ہاں، الحمدللہ ہمارے مدرسے کے لیے بنیاد بھی پڑ چکی ہے، اچھا خاصا کام بھی ہو چکا ہے۔ مدرسے کے ناظم اعلیٰ مفتی عبد الماجد صاحب مدرسے کو جلد سے جلد بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ
माशाअल्लाह, बहुत खूब, जा सकती है आप।